1281 میں ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد ان کی چھوڑی گئی جائیداد، جن میں سوغوت کا علاقہ، کئی قبیلہ، چند چھوٹے بڑے قلعے شامل تھے، وہ ان کے بیٹے عثمان غازی کے حصے میں آئے۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی سلجوق ریاست میں ایک اہم سردی سردار کی حیثیت رکھتے تھے۔ 13ویں صدی کے آخر میں جب سلجوق سلطنت زوال کا شکار تھی اور اپنے آخری دن گن رہی تھی تو مختلف قبیلوں کے سردار اپنی خود مختاری کی جد و جہد میں لگ گئے۔ ارطغرل غازی کے بعد جب عثمان غازی سردار بنے تو انہیں بھی مختلف بازنطینی اور رومی قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ عثمان غازی سلجوق ریاست کے سرحدی علاقوں میں آباد تھے تو بازنطینیوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ آمنا سامنا رہتا۔ عثمان غازی نے اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے مختلف زمینیں اور قلعے فتح کرنا شروع کر دیے۔ یہ جولائی 1299 کا دور تھا جب عثمان غازی نے زوال پذیر سلجوق ریاست سے خود مختاری کا اعلان کر کے ایک الگ ریاست کی بنیاد رکھی، اور ان دنوں ہر ایک ترک قبیلے نے اپنی حیثیت کے مطابق علیحدہ ریاست کے قیام کے اعلانات کیے۔ لیکن عثمان غازی کی یہ ریاست ترکوں میں سب سے طاقتور تھی، لیکن بازنطین کے مقابلے میں نسبتاً کمزور۔ عثمان غازی کی قائم کی گئی یہ سلطنت کا دارالحکومت سوغوت کا علاقہ تھا۔ بازنطین کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ریاست کے باوجود جذبہ جہاد سے سرشار اور ترکوں کے مستقبل کے لیے فکر مند عثمان غازی نے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کیا اور عثمانی ریاست میں مزید علاقوں کو شامل کرتا چلا گیا۔ عثمان غازی کی اس جد و جہد میں اس کے بیٹوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اورحان غازی اور علاء الدین اس کے شانہ بشانہ تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ عثمان غازی کی ڈالی گئی مضبوط بنیاد ہی تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو 600 سالوں تک قائم رکھا اور کئی علاقوں پر حکومت کی جو تقریباً 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان غازی نے اپنی فتوحات میں جن قابل ذکر علاقوں اور قلعوں کو فتح کرنے کو فوقیت دی ان میں برسا اور ازنک کے علاقے شامل تھے جو کہ بازنطینی ریاست کا حصہ تھے۔ یہ وہی علاقے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے لیے یورپ کی طرف پھیلاؤ کے لیے گزرگاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ عثمان غازی نے 1302 عیسوی میں بافیوس کی جنگ میں بازنطینی کمانڈر جارج موزولون کو شکست دے کر ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے 1 سال بعد ہی عثمان غازی نے ڈمبوس کی جنگ میں بازنطینی فوج کو شکست دی۔ یہ وہ فتوحات تھی جنہوں نے عثمان غازی کے لیے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمان غازی نے 1317 عیسوی میں برسا کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ بالآخر 1326 عیسوی میں عثمان غازی نے اسے فتح کر لیا، لیکن اسی سال برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی انتقال کر گئے اور برسا میں مدفون ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے ریاست کا انتظام سنبھالا اور والد کی طرح جذبہ جہاد سے سرشار اورحان غازی نے فتوحات کو جاری رکھا۔ اس نے ریاست عثمانیہ کو انتظامی طور پر بہتر کیا۔ انہیں ریاست کو ایک ایسی سلطنت میں تبدیل کیا جس میں ہر شعبے کے لیے بہترین انتظامی اصول مرتب کیے گئے، جس میں تعمیرات، مدرسوں کا قیام اور ایک بہترین فوج یعنی چری کی بنیاد رکھی۔ اورحان غازی نے عثمانی ریاست کا دارالحکومت سوغوت سے برسا منتقل کر دیا۔ اس دوران 1331 میں اورحان غازی نے ازنک کو بھی فتح کر لیا۔ یہ شہر کچھ عرصہ عثمانیوں کا دارالحکومت بھی رہا، لیکن دوبارہ پھر برسا کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا جو 1365 تک قائم رہا، اور پھر ادرنا کی فتح کے بعد ادرنا کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں ہی ایک ریاست کو ایک بہترین انتظامی سلطنت میں ڈھالا۔ انہی کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں اور گیلی پولی کو فتح کر لیا۔ اورحان غازی نے 1326 سے 1362 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے طور پر اسے وسعت دی اور ایک مضبوط سلطنت چھوڑ کر 1362 عیسوی میں جہان فانی سے کوچ کر گئے اور ان کو برسا میں ہی دفن کیا گیا۔ اپنے تقریباً 30 سالہ دور حکومت میں اورحان غازی نے مختلف قلعوں اور زمینوں کو فتح کرتے ہوئے ریاست کی سرحدوں کو بڑھایا۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید سلطنت عثمانیہ کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔